حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے ہے۔ قرآن کریم میں 17 سے زیادہ مقامات پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ آیا ہے۔ ٹیک ورز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عاد ایک عرب قبیلہ گزرا ہے جو اعکاف میں آباد تھا۔ اعکاف ریت کے ٹیلوں والے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن میں تھا جو عمان اور حضر موت کے درمیان ہے۔ قرآن کریم میں ان کے یہ حالات بیان ہوئے ہیں۔ عاد عرب تھے اور اعکاف کے باشندے تھے۔ یہ لوگ بڑی قد و قامت کے مالک تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اسی قوت و طاقت نے انہیں سرکش اور گھمنڈی بنا دیا تھا۔ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے، بت پرست اور مشرک تھے۔ خیمے ہونے کے باوجود ہر اونچائی پر مضبوط محل بناتے اور اس پر فخر کرتے، گویا مال و دولت کو بیکار میں ضائع کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ حضرت ہود سامی نسل کے قدیم ترین پیغمبروں میں سے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جب ایمان والوں نے زمین پر قدم رکھا تو ان بستیوں میں رہنے لگے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ قرآن پاک کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے مکالمے کو یوں بیان کیا ہے، اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو، اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑ کرتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ قوم کا جواب۔ قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں مانی اور نہ ایمان لائے اور تکبر و ناشکری کرنے لگے۔ پھر عاد کا قصہ تو یوں ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے۔ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حضر موت چلے گئے اور وہاں باقی عمر گزاری۔ اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ شوال کے مہینے میں رونما ہوا، البتہ اس کے دن کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس دن رونما ہوا۔ بعض نے پہلی شوال اور بعض نے 30 شوال ذکر کیا ہے۔ بہرحال امید ہے ہماری پروفٹ سیریز سے آپ کو بہت کچھ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے سیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی شاندار ویڈیو میں۔ جاتے جاتے ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ہمیں دیگر سائٹس پر فالو لازمی کیجیے، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔